بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہری مرچی کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر مل لیں تو جلن نہیں ہوتی۔ جینز کی پینٹ دھوتے وقت ایک بالٹی پانی میں 4 کھانے کے چمچ سرکہ ملا لیا جائے تو پینٹ کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا ملا دیں تو پکوڑے خستہ اور لذیذ بنیں گے۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ آپ جلد ہضم کرنے ہوں تو آپ کھانے کے بعد چند دانے جامن کے کھا لیں، اس سے آم جلد ہضم ہو جائے گا۔ ریشمی جرابوں کو پائیدار بنانا ہو تو ریشمی جرابوں کو گرم پانی میں دھویا جائے تو وہ ساری عمر پائیدار رہیں گی۔ اگر بھوک ختم ہو جائے تو اگر مرد و عورت کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ ترش سیب کا پانی نکال کر اس سے آٹا گوندھ لیں اور روٹی پکا کر 10-12 دن تک کھائیں۔ بھوک بحال ہو جائے گی اور معدہ تندرست ہو جائے گا۔ بچوں کے دست بند کرنے کے لیے اگر آپ کے بچوں کو دست لگ جائے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ ایک دیسی انڈے کی سفیدی لیں اور اسے 3 چھٹانک پانی میں ڈال لیں اور مناسب چینی ملا کر رکھ دیں۔ ہر گھنٹے بعد ایک چمچ پلائیں، دستانہ بند ہو جائیں گے۔ انڈا بناتے وقت اگر توے پر چپک جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توا دھونے کے باوجود انڈا توے پر چپک جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے تھوڑا سا نمک چھڑک دیں اور اس کے بعد انڈا تلا جائے تو انڈا کبھی نہیں چپکے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر 1 عدد لیمو اس میں نچوڑ لیں اور چہرے پر روزانہ ملیں، فائدہ مند ہوگا۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو جلی ہوئی جگہ پر چونے کے پانی سے شکر گھول کر لگائیں، جلی ہوئی جگہ آرام آ جائے گا۔ اگر تالے میں زنگ لگ جائے تو بعض اوقات برسات کے موسم میں تالوں پر زنگ لگ جاتا ہے جس سے ہمیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تالے کو صحیح کرنے کے لیے تالے اچھی طرح مٹی کا تیل ڈال دیں اور پھر صاف کر کے سرسوں کا تیل لگا دیں، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، پالک کا کھارا پن دور کرنا ہو تو پالک کو پکاتے وقت جب پانی خشک ہو جائے تو اس میں 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ ہلدی فی کلو کے حساب سے ڈال کر بھونیں، اس سے پالک بالکل کھاری نہیں بنے گی۔ پھل جراثیم سے محفوظ کرنے ہوں، اگر آپ نے خوردنی پھل کو جراثیم سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ٹوٹکا یہ ہے۔ لال دوائی جسے پنگی بھی کہتے ہیں، اسے پانی میں ملا کر پھل اس میں ڈبو دیں اور پھر کچھ دیر بعد ان کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس سے جراثیم سے محفوظ رہیں گے۔ چھری سے ہاتھ کٹ جائے تو اگر چھری یا چاقو سے ہاتھ کٹ جائے اور کوئی بھی دوا نہ ملے تو ہلدی لگا کر خوب کس کر پٹی باندھ لیں اور جب خون بند ہو جائے تو پٹی ڈھیلی کر لیں۔ چوٹ لگنے سے انگلی نیلی ہو جائے تو بعض اوقات چوٹ لگنے سے خون جم کر نیلا نشان بن جاتا ہے جو کہ کافی عرصے تک ویسے ہی رہتا ہے۔ شہد اور نمک لگا کر نیلا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بٹنوویٹ کریم لگانے سے بھی نشان مٹ جاتا ہے۔ ہاتھوں پر مرچیں لگ جائیں تو اکثر اوقات سبز مرچیں کاٹتے وقت یا لال مرچیں استعمال کرتے وقت ہاتھوں پر لگ جاتی ہیں اور ہاتھوں میں ان کی کافی جلن ہوتی ہے۔ اس جلن کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گڑ میں پانی ملا کر اس پانی سے ہاتھ دھوئے جائے تو جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر بیسن سے ہاتھوں کو دھو کر تیل لگا لیا جائے تو اس سے بھی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر خشکی سے آواز بیٹھ جائے تو 7 گری بادام، 7 کالی مرچ اور مناسب چینی ملا کر چاٹیں، آواز درست ہو جائے گی۔ گورے رنگ کے بچے پیدا کرنا، اگر ناریل، نہار منہ مصری ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ موچ آ جائے وہاں پہلے گرم پانی سے دھو لیں، پھر آیوڈیکس اچھی طرح مل دیں اور اوپر اچھی طرح سے پٹی باندھیں، موچ میں آرام ہوگا۔ پت نکل آئے تو برسات کے موسم میں چھوٹوں بڑوں سب کو پت نکل آتی ہے۔ گاچنی یعنی ملتانی مٹی لے کر اسے بھگو لیں اور اسے گرمی والے دانوں پر لیپ کریں، چند ہی دنوں میں پت سے آرام آ جائے گا۔ بلب سے بنگے پتنگے اڑانے کے لیے پیاز کے ٹکڑے کاٹ کر دھاگے سے بلب کے ارد گرد باندھ دیں، پتنگے بھاگ جائیں گے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا نظام ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور اس سے میٹابولزم کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے مفید،
انار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق انار میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ہارٹ اٹیک جیسے خطرناک مسئلے سے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر انار کا 1 کپ جوس پینا آپ کے بلڈ پریشر کو متوازن کرتا ہے۔ کالے تلوں کو گھی میں بھون لیں اور ان کو دہی کے ساتھ کھائیں، یہ بھی بہت طاقتور ٹپ ہے مثانے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ دہی میں انار کے چھلکوں کا پاؤڈر مکس کر کے کھانے سے بھی آپ کا مثانے کا مسئلہ جلدی حل ہو سکتا ہے۔ چھواروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھائیں یا لسی میں چھواروں کو شامل کریں، اس استعمال سے بھی مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دہی میں فائدہ کیوں؟ دہی پرو بایوٹک ہے جس میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو کہ مثانے میں موجود ایپیتھیلیم اور پروویرو ایپیتھیلیم میں ہونے والی پیچیدگیوں کو دور کرتے ہیں اور مثانے کو طاقت دیتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے تو یہ نسخے آزمائیں جو اوپر بیان کیے ہیں، کیونکہ پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی لوگ ہچکچاتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ اس پر بات نہیں کریں گے اور اس کا علاج نہیں کریں تو یہ مسئلہ کئی گنا زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس سوزش یا UTI کی علامات واضح ہوتی ہیں، بلکہ انہیں بیماری کے آغاز سے پہلے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ پیشاب کی رنگت میں تبدیلی، بار بار پیشاب آنا، پیشاب میں جلن یا تکلیف اس کی واضح علامات ہیں۔ یوں تو خواتین میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، مگر مردوں کو بھی اس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تاہم اس سے بچنا بہت آسان ہے اور چند گھریلو ٹوٹکے جو اوپر بیان کیے ہیں اس مشکل میں آپ کے لیے بے حد مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ نسخے آزمائیں اور اس تکلیف دہ مرض سے چھٹکارا پائیں۔ ناظرین، پورے دن میں 4 سے 5 امرود کھائیں اور کمال دیکھیں۔ امرود ان پھلوں میں سے ہے جن میں چینی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اور جن پھلوں میں چینی کی مقدار کم ہوتی ہے ان کے فوائد اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ امرود کھانے والا افراد کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے، وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ وہ افراد جن کا وزن کسی طریقے سے کم نہیں ہوتا، اگر وہ پورے دن میں 4 سے 5 امرود اپنی غذا کا حصہ بنا لیں تو ان کا وزن بڑھے گا بھی نہیں، بلکہ الٹا معدہ اور تیزی سے کام کرے گا اور وہ اپنا وزن کم کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے امرود اور امرود کے پتے دونوں ہی بے حد مفید ہیں۔ یہ بڑھتی ہوئی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے۔ امرود قبض کشا بھی ہے اور بہت سارے حکیم اسے دوائی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کینسر کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ امرود کو اگر توے پر جلا کر شدید کھانسی میں کھلایا جائے تو سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ لڑکیوں کی ماہواری کے درد میں بہت معاون ہے اور اسے اسی لیے ماؤں کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں بچیوں کو یہ بہت زیادہ کھلایا جاتا ہے تاکہ انہیں ماہواری کے دنوں میں پریشانی نہ ہو۔ کیا آپ کے بال بھی خشک اور روکھے ہو گئے ہیں؟ گاجر کے چھلکوں اور چقندر کے چھلکوں کو ایک پیالے میں جمع کر لیں۔ اب ان کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں، پھر ان کو بلینڈر میں ڈالیں اور ساتھ ہی 1 کپ پانی، 1 چمچ کالی مرچ، 1 چمچ زیرہ پاؤڈر، آدھا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں اور بلینڈ کر لیں، اور پھر اس میں وٹامن ای کے کیپسول شامل کریں اور اس پیسٹ کو اپنے روکھے بالوں میں 1 گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دیں، پھر سادے پانی سے دھو لیں۔ لیجیے، تیار ہے آپ کے بالوں کو نرم و ملائم بنانے کا ایسا طریقہ جو پروٹین ٹریٹمنٹ بھی دے، وہ بھی سستے پیسوں میں۔ ماتھے کے بال غائب ہو رہے ہوں تو اکثر ماتھے سے بال غائب ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں نئے بال اگنا بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے سے بال کم ہو کر گنج پن پیدا ہونے لگتا ہے۔ بالوں کو اگانے کے لیے 2 پیاز کا رس نکالیں اور چھان کر وٹامن ای کی کیپسول شامل کر لیں۔ اگر کیپسول نہ ملیں تو وٹامن ای کا تیل چند قطرے ملا لیں اور اس مکسچر کو اچھی طرح سر پر لگائیں۔ یہ طریقہ وہ مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے بال سر کے بیچ میں سے غائب ہو رہے ہوں۔ اپنا ہربل کلینر خود بنائیں اور گھر چمکائیں۔ 1 سے 2 مٹھی بھر پودینہ، لیونڈر کے پتے، روزمیری اور لیمن گراس لے کر اچھی طرح کچل لیں۔ سپرے بنانے کے لیے ان تمام جڑی بوٹیوں کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دستیاب نہ بھی ہو تو کوئی مضاحکہ نہیں۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کی بجائے خشک پتیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کچلی ہوئی جڑی بوٹیوں کے لیے کھلے منہ کے ایک جار میں ڈالیں اور اوپر سے سفید سرکہ بھر دیں۔ اب جار کو بند کر کے 2-3 روز کے لیے رکھ دیں تاکہ تمام اجزاء اچھی طرح یکجان ہو جائیں۔ پھر جار میں سے سبزیاں نکال دیں اور محلول کسی سپرے والی بوتل میں بھر لیں۔
کیا آپ مرغی کے پنجوں میں پوشیدہ صحت کے یہ ناقابل یقین راز جانتے ہیں؟ جلد کو چمکدار اور سفید بناتے ہیں۔ کیلشیم اور پروٹین کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ کاربوہائیڈریٹ کی غیر موجودگی کے سبب وزن کم کرنے والے افراد کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خون کی نالیوں کو مرغیوں کے پنجے طاقت فراہم کر کے دوران خون کو بہتر بناتا ہے، جوڑوں کے درد سے افاقہ پہنچاتا ہے۔ مرغی کے پنجے بہت ہی طاقتور چیز ہیں۔ بعض ایسی خواتین جن کی ماہواری مقررہ وقت پر نہ ہوتی ہو تو وہ تلوں کو پیس کر پانی میں شامل کر کے ابال لیں، یہاں تک پانی 1/4 رہ جائے، پھر اس کو پی لیں، ان کی مشکل حل ہو جائے گی۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے توازن کو خراب کرتے ہیں اور ہمیں کئی جلد اور صحت سے متعلق نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے ہماری آنتوں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنتیں وہ غذا برداشت نہیں کر پاتی جو اصل کھانے میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں محاسوں، دانے یعنی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھنڈی اشیاء، آئس کریم اور ٹھنڈی مٹھائیاں کھانے سے ہمیں پیٹ درد بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پیالی میں 2 چمچ ٹوتھ پیسٹ اور 1 چمچ کلوبی ویٹ کریم کو مکس کر لیں۔ یہ کریم بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کو مکس کر کے جسم کے ہر اس حصے پر لگائیں جو کالا ہے، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کو گیلے ٹیشو سے صاف کر لیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو تقریباً مہینے میں 1 بار کٹوائیں، اس سے بال ہمیشہ مضبوط اور تندرست رہتے ہیں اور بال گرتے بھی نہیں ہیں۔ مالٹوں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں اور جہاں پر مکھیاں اور کیڑے ہوں اس جگہ پر ان کا پاؤڈر تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں، دوبارہ اس جگہ پر مکھیاں اور کیڑے نہیں آئیں گے۔ بھنڈی میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو دمہ کے مرض کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پکا کر استعمال کریں یا ابال کر، یہ دونوں طرح ہی مفید رہتی ہے۔ ذیابیطیز کو کنٹرول کرنے میں بھنڈی کے پانی کی بڑی افادیت ہے۔ رات بھر 3 سے 4 بھنڈیوں کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد اس پانی کو پی لیں، اس سے شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سالن میں بچے ہوئے تیل کا رنگ اور گاڑھا پن چیک کریں۔ اگر تیل چپچپا ہونے کے ساتھ سیاہ ہو گیا ہے اور اس میں سے عجیب سی بو بھی آ رہی ہو تو بغیر کچھ سوچے اسے پھینک دیں، اس کا استعمال بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر تیل توقع سے بہت جلد گرم ہونے لگے تو اسے بھی پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس میں زہریلے مرکبات بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں جو تیل کو فوری گرم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بالوں کا جھڑنا، خشکی و سکری جیسے مسائل میں آلو کا رس مفید ہے۔ رات کو سر پر لگانے سے کچھ ہی دنوں میں چھٹکارا مل جائے گا۔ مسور کی دال میں موجود وٹامن سی اور کے پائے جاتے ہیں جو جھریوں پر کنٹرول کرنے میں آپ کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ مسور کی دال کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر اس دال کو پیس لیں اور اس میں 2 چمچ دودھ اور 1 چمچ شہد مکس کر کے چہرے پر لگا لیں۔ یہ جھریوں کے لیے بہت فائدہ مند فیس پیک ہے جس سے آپ کی لٹکی ہوئی جلد بھی صحیح ہو جائے گی۔ ناظرین، بکری کے دودھ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بکری کا دودھ جلد کو نرم و ملائم اور چمکدار بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے رنگت میں نکھار آتا ہے۔ آلو میں قدرتی طور پر الکلائن پایا جاتا ہے جو تیزابیت کے خاتمے کے لیے نہایت مفید ہے۔ آلو کا جوس پینے سے السر سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا جوس جگر اور گردوں کی صفائی کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرد کالے گھیروں کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو آلو کا جوس بھی استعمال کریں اور اس کو کاٹ کر اپنی آنکھوں پر روز 20 منٹ تک رکھیں۔ چہرے کی خوبصورتی اور صفائی کے لیے آلو کا جوس بے حد مفید چیز ہے۔ ناظرین، ماہرین غذائیت کے مطابق آلو میں وٹامن بی کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو کہ کاربز کو فیٹ میں بدلنے کی بجائے توانائی میں بدل دیتا ہے۔ آلو کے جوس کے استعمال سے جسم توانا اور متحرک ہو جاتا ہے۔ آلو میں موجود وٹامن سی جلد میں کولاجن بننے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جو جھریوں کا بھی خاتمہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم، زنک اور وٹامن کے زخم لگنے کی صورت میں خون کو جمنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ خون بہہ جانے سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اگر مچھر کاٹ لے تو تازہ مالٹے کے چھلکے جلد پر رگڑنے سے جلن ختم اور نشان مدھم ہو جاتا ہے۔
اسی طرح کافور ایک عام ملنے والی چیز ہے جو مچھروں سے نجات کا ایک بہت اچھا گھریلو ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں اور کافور کو جلا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب آپ کچھ دیر بعد کمرے میں آئیں گے تو ایک مچھر بھی وہاں نہیں ملے گا۔ مچھروں سے جان بچانے کا ایک اور آسان ٹوٹکا ڈش واشنگ سوپ کا استعمال ہے۔ چند قطرے ڈش واشنگ سوپ کو سوسر میں ڈال کر چھوڑ دیں جو مچھروں کو اپنی طرف کھینچ کر پھنسا لیں گے اور آپ سے دور رکھیں گے۔ سب سے اچھی یہ بات ہے کہ یہ سوپ مچھروں کو قدرتی طریقوں سے بھی ختم کر دیتا ہے۔ 1 چمچ بیکنگ سوڈا اور 2 چمچ کافور کا پاؤڈر مکس کر کے سرکے ڈالیں اور پیسٹ تیار کر کے پیروں پر بھی لگائیں اور جو اس سے کالے ہیں ان کو بھی صاف کریں۔ اس سے بھی نرم و ملائم بنیں گے اور خوبصورت و حسین بھی دکھائی دیں گے۔ بھنڈی کولیسٹرول میں کمی اور وزن گھٹانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار پائی جاتی ہے۔ بھنڈی میں وٹامن سی کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ گردوں کی بیماری۔ بھنڈی کا روزانہ استعمال گردوں کی بیماری میں مفید ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ گردے تقویت پاتے ہیں۔ نیند کی کمی، بینائی کی کمزوری، دھندلا پن اور ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے جبکہ وہموں کے تجربے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر خارش کے نتیجے میں جلد پر سرخ نشانات نمودار ہونے لگیں تو یہ قدرت کی جانب سے ایک پیشگی الارم ہے۔ اس مرحلے کے بعد جسم پر زخم بن کر فنگل یا وائرل انفیکشن مزید خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر خارش کے دوران جلد پر گول نشانات، آبلے سفید نشانات کا ظاہر ہونا، جلد کا خشک اور سفید ہو جانا، جلد پر خراشیں یا لکیروں کا ابھرنا یا خارش کا دورانیہ معمول سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جس کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ فنگل انفیکشن کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ ماہرین جلدی امراض کے مطابق گرم اور مرطوب موسم میں فنگل اور وائرل انفیکشن عام بیماری ہے۔ فنگل انفیکشن جلد کے چھپے ہوئے یعنی ایسے حصوں پر ہوتا ہے جہاں ہوا کم لگتی ہے اور یہ انفیکشن ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو چست کپڑے یا سارا دن جوتے بند پہن کر رکھتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے نہائیں اور خود کو تازہ دم رکھیں۔ نہانے کے بعد جسمانی سطح، جلد اور جوڑوں کے نیچے اینٹی فنگل پاؤڈر لگائیں اور رات سونے سے پہلے متاثرہ حصوں پر اینٹی فنگل کریم۔ جلدی امراض کے ماہرین کے مطابق ان بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر نہانا اور خود کو صاف رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پسینے کے سبب بند ہونے والے مسام ان بیماریوں اور فنگل ایکنی کی سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گرمیوں میں خود کو فنگس یا وائرل انفیکشن سے دور رکھنے کے لیے دھوپ سے بچاؤ بھی بے حد لازمی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت جلد پر کوئی لوشن یا کریم کا استعمال لازمی کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر گرمی کے موسم میں ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ اس کے سبب جلد کے مردہ خلیات اور چکنائی مساموں کو بند کر دیتی ہے جس سے بلیک ہیڈز اور ایکنی کی افزائش بڑھ جاتی ہے جسے فنگل ایکنی کہا جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے بہت سارا پانی پئیں اور وٹامن اے، زنک اور فولک ایسڈ کا استعمال لازمی کریں۔ اکثر اوقات گھر کے بڑے بوڑھے اور جوان بار بار منہ سوکھنے کی شکایت کرتے ہیں جسے ہم پانی کی کمی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بار بار منہ سوکھنے کی ایک بڑی وجہ شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ خون میں شوگر کی سطح غیر متوازن اور اکثر اوقات زیادہ رہنا منہ کے ہر وقت خشک رہنے کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بغیر کچھ کیے تھکاوٹ کا محسوس ہونا اور جسمانی وزن کا متوازن ہونے کے باوجود بھی اگر منہ خشک رہتا ہے تو یقیناً یہ ذیابیطس کی علامت ہے۔ جب خون میں گلوکوز کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گردوں کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ ایسے میں گردے مائع کو جذب کرنے کی بجائے پیشاب کی زیادتی کی مدد سے جسم میں سے پانی کو خارج کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جسم پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور منہ بار بار خشک ہونے لگتا ہے۔ منہ کے خشک ہونے کے سبب غذا کو ہضم کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ منہ میں تھوک کم مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں غذا کو ہضم ہونے میں درکار وقت کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی علامات کے ظاہر ہوتے ہی فوراً اپنا تفصیلی طبی معائنہ کروانا چاہیے۔ بڑھی ہوئی شوگر کی تشخیص ہونے کے نتیجے میں اسے کنٹرول کرنے کے لیے مناسب غذا کا استعمال،
روزانہ کی بنیاد پر ورزش اور معالج کی جانب سے تجویز کی گئی ادویات کا باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری جانب طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر طبی معائنے میں ذیابیطس کی علامات ظاہر نہ ہوں تو ایسی صورت میں بار بار منہ سوکھنے کی شکایت سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں۔ مزید کیفین والے مشروبات مثلا چائے کافی سے پرہیز کریں۔ مرغن، مسالے دار، مرچوں والی نمکین اور میٹھی غذاؤں سے بھی پرہیز کریں۔ ناظرین، یہ جتنے بھی آپ کو نسخے بتائے گئے ہیں یہ تمام ایک انفارمیشنل ویڈیو ہیں۔ ان سب کو آزمانے سے پہلے کسی بھی ایک کوالیفائڈ پریکٹیشنر یا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ جزاک اللہ۔